اور آج راہ برادری کی طرف سے جو پروگرام سجایا گیا، اور بھائی اکبر علی صاحب اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جو آج کے اس پروگرام کے یہاں آمد کے ذریعہ بنے، حاجی علی شان صاحب، مفتی ذوالقرنین صاحب، یہ میرے پیارے ہیں، یہ سارے میری عادت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اول تو ٹائم ہوتا کوئی نہیں، ٹائم دوں پھر میں اسے چھوڑتا کوئی نہیں۔ پچھلے دنوں بھی حضرات نے محبت کا بڑا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے یہاں بلایا تھا، لیکن ٹائم کی تھوڑی سی کمی پیشی کی وجہ سے وہ پروگرام میں حاضر نہ ہو سکا۔ تو میزبانوں کو جو سننی پڑی وہ تو جو مجھے سننی پڑی اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر نہ میں پیر طریقت رہا، نہ رہبر شریعت رہا، نہ میں خطیب رہا، پھر تو کہا انہوں نہ بلاؤ ڈھوکا دیندہ جی ہوتا۔ 10-11 ربیع الاول کا میرا شیڈول بڑا سخت ہوتا ہے۔ 9 کو رات کو پنجاب میں ہوتا ہوں اور صبح لاہور سے فلائٹ پکڑ کے کراچی جاتا ہوں۔ تو صبح سندھ کی مضبوط جماعت ہے مہاجروں کی، MQM، ان کا سال ہر سال سے میرا پروگرام ہوتا ہے۔ تو MLA MP حضرات، تمام حضرات سارے دنیا دار ہوتے ہیں، اور نظریات بھی ان کے دوسرے ہوتے ہیں، وہ مجھے بڑے محبت سے بلاتے ہیں۔ پھر میں وہاں جاتا ہوں، پھر وہاں رات گزار کر پھر کراچی صبح، وہاں سے پھر فلائٹ پکڑ کے لاہور آتا ہوں۔ پھر مجھے ہر سال 11 ربیع الاول کو دارالقرآن کروڑ پکے میں آنا ہوتا ہے۔ اب آپ بتاؤ 2500 کلومیٹر کا سفر کر کے میں 2 پروگرام بکتاتا ہوں۔ پھر اسی طرح یہ پروگرام یہاں رکھا گیا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ کا ہر حال میں انتظار کریں گے۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، جیسے ہم موٹر وے سے اتر کے خانے وال، اور خانے وال سے جب ادھر ہم چوک میتلی کی طرف ہوئے تو ٹائر پنکچر ہو گیا، اور ہمیں 1.5 گھنٹہ تک گاڑی کا پانا نہ ملا، ہمارے پاس بھی نہیں تھا، اور 1 منٹ کے لیے بھی ہمارا نمبر بند نہیں ہوا۔ میزبانوں سے مخاطب یہاں پہنچے 35 منٹ ہم نے کروڑ پکے میں حاضری دی۔ پھر جب آخر میں پہنچے، جب ہمارے پاس سے میل سی کچھ فاصلے پہ رہ گیا تو ہمارا نمبر ہی نہ اٹھایا جائے۔ پھر نمبر اٹھایا، انہوں نے کہا سا پروگرام تہجد وقت تھوڑی کرانا ہے۔ میں کہا پہلے سوچنا سی نا۔ جب کہا تھا 11:30-12 بجے تک انتظار کریں گے، خطیب تمہارا نہ آیا، رگڑا مجھے دے دیا تم نے۔ پیسے کسے برے لگتے ہیں بھائی؟ عزت کسے بری لگتی ہے؟ ہاتھ چموانا کسے برا لگتا ہے؟ پیر دبوانا کسے برا لگتا ہے؟ اتنی آسائشوں کے باوجود بھی اگر ٹائم دے کے کوئی نہ آئے تو اللہ کی پکڑ میں نہیں آوے گا۔ تو ہم لوگ ایسے کام کرنے شروع کر دیں تو دوسرے کا تو اللہ ہی حافظ ہے بھائی۔ تو اس کے بعد الحمدللہ ہمارا آپس کے اندر کافی سمجھوتا، پیار، محبت، ان کو ہی پتہ لگا غلط فہمی تھی، اور اللہ کا شکر ہے پھر دوبارہ مراسم قائم و دائم ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان کے ہاں بھی حاضری دینی ہے، ان کا قرضہ اتارنا ہے۔ میں پھر بھی حضرات سے یہ کہوں کہ غلطی میری تھی، مجھ سے تاخیر ہوئی، میں آپ کی عزت کا قرض نہ چکا سکا، اللہ مجھے معاف فرما۔ اور جھکنے میں بڑا پن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا حق چھوڑ کر اگر کسی کے آگے کسی کی حق کو بچانے کے لیے اگر کوئی جھک جائے گا، اس کی عزت میں کمی آ گئی تو قیامت کے دن میرے پاس آ جائے، میں ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، جتنی اس کی عزت کی کمی ہوگی ساری پوری کروا دوں گا میرے عزیز۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ حضرات کے دائم جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کے پاس نہ جگیر بھی کوئی نہیں ہوتی، جائیداد بھی نہیں ہوتی، اور یہ واحد محکمہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کی کارکردگی نوکری میں کچھ نہیں بنا سکتے، اور یہ واحد محکمہ ہے کہ جس کو جب چاہو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی اپلیکیشن نہیں، کوئی کورٹ سے اسٹے نہیں، کوئی اسٹے آرڈر نہیں، جب چاہو جگیر خالی کرا دو۔ اسی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کراچی کے اندر ایک مؤذن صاحب نے 60 سال مسجد کی خدمت کی۔ جب ان کو جواب دے دیا کہ جی اب آپ جائیں، اب آپ سے مسجد کا کام نہیں ہوتا، مؤذنی نہیں ہوتی، ہم کسی نوجوان کو تلاش کریں گے۔ اب وہ 60 سال نوکری کرتا رہا، کتنی عمر میں آئے ہوں گے وہاں پہ، کتنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوگا، کتنوں کے نکاح، کتنوں کی ڈولیاں اٹھوائی ہوں گی، کتنوں کو غسل دیے ہوں گے۔ اب دل برداشتہ ہوئے، انہوں نے اللہ کے گھر میں پنکھے کے ساتھ رسا ڈالا اور گلے کے اندر پھندا ڈال کے اپنے آپ کو مسجد کے اندر ہی ہلاک کر دیا۔ اور نے کہا نہ بچے، نہ گھر، نہ در، میں یہاں سے کہاں جاؤں؟ ہم نے تو انتظامیہ بیٹھ کے ہلکا سا آپ جاؤ جی، آپ کو جواب ہے
کوئی وجہ وہ ہم نہیں بتاتے، آپ کے پابند نہیں، آپ یہاں سے جاؤ، بس اتنا سے بات۔ رشتہ داروں سے اس کی بنی ہوئی نہیں ہوتی، موت میت میں جا نہیں سکتا۔ اگر کراچی فوتگی ہو جائے، حضرت میری تائی مر گئی، پیسہ کرو کسی اور کو بھیج دو، مولوی صاحب نماز کا مسئلہ ہے، کون پڑھائے گا؟ تو ایک گڈی جاؤ، دوسری گڈی واپس آؤ۔ جب ساری زندگی رشتہ داروں سے تعلق ہی نہیں رہے گا، موت میت میں خوشی غمی میں شامل نہیں ہوگا، تو اس یہ تام توپڑا اٹھا کے بہن دھی کے گھر چلا جائے، رشتہ داروں کے گھر چلا جائے، اسے کون رکھے گا؟ پھر یہ لوگوں کی دکانوں پر زکوٰۃ ہی مانگتا نظر آئے گا، اور عید کا کہے گا ساڈا بھی خیال کرے جائے؟ نہیں، ہم اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ ہم جس طرح اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، اس سے زیادہ مسجد کے خادمین، مؤذنین، قرہ اکرام، علماء کا خیال کرنا، خطباء کا، کہ ہمیں دنیا کے اندر دین کا رنگ ڈھنگ یہی سکھاتے ہیں، ہمیں اور کون سکھا؟ ہر طرف تو اللہ کی نافرمانی کی آوازیں لگ رہی ہیں۔ کوئی بازار، کوئی دکان، کوئی کاروبار، کوئی کارخانہ تو ایسا دکھا دو کہ جس کا اندر کا حال اور جس کا انداز گفتگو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ یہ دین کے مراکز، مساجد، مدارس واحد یہ دین کے مراکز ہیں، اگر ان کو بھی ہم ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، ان کا خیال نہ کیا، تو آنے والے وقتوں میں لگ رہا ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے بھی ہمیں آسمانی مخلوق کو بلانا پڑے گا، زمین پر تو کوئی تیار نہ ہوگی۔ جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، ہمیں کیوں خیال نہیں آتا کہ مسجد کا خطیب ہو اور اپنی خطابت